آبادی چھوٹی ہے، جغرافیائی لحاظ سے آپ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہیں، پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، تو یہ چیلنج بڑھ جاتا ہے۔ ایک پاکستان یعنی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اس کے جو ریسورسز جو ہیں وہ اس کا جو آپٹیمل یوز جو ہے وہ اس کا ایک باقاعدہ ایک بینچ مارک ہے۔ تو جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے، وہاں پر انویسٹمنٹس کی بڑی ضرورت ہے، وہاں پر سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے، مگر جو چیلنجز میں نے بتائے، اب اگر لیٹ سے کہ بجلی اگر ایک قصبے سے دوسرے پہ پہنچانے تو سینکڑوں میل کا بیچ میں فاصلہ ہے، تو اگر ٹرانسمیشن لائنز اتنی لمبی بچھائی جائیں گی تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اگر سولر پروجیکٹس ان قصبوں میں لگا دیے جائیں تو اس کا خرچہ کم ہے، مگر سولر کے اندر پھر ان کے اپنے چیلنجز ہیں کہ وہ 24 گھنٹے بجلی مہیا نہیں کر سکتا، اگر بیٹری ساتھ لگا کے دیں گے تو وہ بہت مہنگی ہے۔ سو واٹ ایم سیئنگ از کہ بڑے چیلنجز، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ پاکستان، میاں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں، ان کی بھرپور توجہ ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو انفراسٹرکچر جو بچھایا جا رہا ہے اور سڑکوں کا جو جال بچھایا جا رہا ہے، جس نے الٹیمیٹلی ہمارا جو شمال میں ہمارا جو بہترین دوست ہے چائنا، اس کے ساتھ لنکیج کریٹ ہو رہا ہے، گوادر سے لے کے کاشغر تک ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے۔ اور ایف ڈبلیو او جو کہ کنسٹرکشن ونگ ہے پاکستان آرمی کا، بیسکلی وہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور بلینز آف روپیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر نواز شریف اس کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے گوادر از گوئنگ ٹو بی ہب آف اکنامک ایکٹیویٹی، وہاں پر پورٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایئرپورٹ بننا ہے، پھر تمام جو ایکسپورٹس اور امپورٹس چائنا کی یہاں سے گزریں گی، تو آپ اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کتنی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ آئندہ آنے والے سالوں میں بلینز ٹریلینز کی انویسٹمنٹس ہوں گی، جابس ملیں گے، انڈسٹریل اسٹیٹس کھلیں گی، پیکیجنگ ہاؤسز کھلیں گے، امپورٹ ہاؤسز، ایکسپورٹ ہاؤسز، سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے سی چینج۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کے صوبے میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے، وسٹاز آف اپرچونٹیز وہ کھلنے جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یو آر ینگ پرومسنگ سنز آف پاکستان، تو آپ نے اس اپرچونٹی کو پوری طرح اس سے ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ آپ نے تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا ہے۔ آپ نے علم کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور انوویشن میں آگے بڑھنا ہے، اور یہ علم حاصل کر کے آپ پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بنیں گے۔ تو میری آپ کو یہی آپ کو نصیحت بھی ہے، تلقین بھی ہے کہ آپ دن رات محنت کریں، اپنے اساتذہ سے بھرپور استفادہ حاصل کریں، ان کا احترام کریں، اور جو وسائل جو اویلیبل ہیں ان کو پوری طرح ان سے آپ جتنا بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے جو بھی تعاون کر سکتی ہے، ہم حاضر اس کے لیے۔ میں چیف منسٹر صاحب جو ہیں میرے بھائی ہیں، جناب سردار سنور وزیر صاحب، ان کا اشارہ میرے لیے حکم ہے، تو ہم مل کر ہم پاکستان کی تعمیر کریں گے، چاہے وہ بلوچستان ہے، یا کے پی کے ہے، یا صوبہ سندھ ہے۔ یہاں پر آپ لاہور تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے مہمان نہیں بلکہ گھر کے فرد ہیں، اور بالکل ہم فرش راہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس دورے کو پوری طرح انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ منسٹر ایجوکیشن اور متعلقہ انتظامیہ آپ کے ساتھ بھرپور آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں،
تاکہ آپ کے اس بجٹ کو پوری طرح آپ کو ہم یہ احساس کروائیں کہ آپ ہمارے اس قوم کے بچے ہیں، آپ کو احساس کروائیں کہ آپ ہمارے بہترین، آپ ہمارے مہمان ہیں بلوچستان سے آئے ہوئے، اور جو ہماری جو روایت ہے کہ وی ہیو ٹو بی بیسٹ ہوسٹ ٹو یو، اینڈ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی طرح سے بھی کمی رکھی گئی ہے آپ کی عزت اور توقیر اور احترام میں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑی بات کی تاکہ وقت میں آپ کو زیادہ دوں، آپ بات کریں گے، سوال کریں گے، پھر میں اس کے بعد جواب دوں گا، اور اینڈ میں پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بلوچستان کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کا احترام لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آنے والے دنوں میں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے طالب علم ہی ہوں گے جو آگے ہوں گے، اور ہم نے اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بھی جو خوش آئند چیزیں کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، جبکہ گوادر پورٹ کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بڑا خوش آئند ہوگا اور ریونیو جنریٹ ہوگا۔ For the students of Balochistan in medical and engineering, and how many students are on scholarship in Punjab? ابھی ایگزیکٹ فگرز میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو بلا خوف تردید المطلع بچے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہیں باقی صوبوں سے، ان کو ہم نے پنجاب میں ان کا کوٹا ان کا مختص کیا ہوا ہے، اور یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 1032 اسٹوڈنٹس بلوچستان کے پنجاب کے مختلف یونیورسٹیز میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلوچستان کے کوٹے کے اوپر، اور 3223 بچوں کو اس وقت پیف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو وائس چیئرمین یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کو 14 کروڑ روپے کے وظائف ان کو دیے جا چکے ہیں بلوچستان سیکنڈری، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن لیول پر بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو۔ اس طرح 124 اسٹوڈنٹس بلوچستان کے جو ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر مری میں، ان کو ہم نے وہاں پر ٹریننگ دی ہے، اور ان کے اخراجات بھی حکومت پنجاب نے برداشت کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 113 ٹیچرز جو ہیں بلوچستان کے، ان کو بھی ہم نے مری کے ڈیولپمنٹ سینٹر میں ان کو ہم نے ٹریننگ دی، اور یہ مری کا ڈیولپمنٹ سینٹر وہ ہے جو مری میں پنجاب چیف منسٹر کا جو ہاؤس ہوتا تھا اس کا ایک حصہ میں نے 2010 میں اس کو دے دیا تعلیم کی فروغ کے لیے۔ تو وہاں پر باقاعدہ سیمینارز ہوتے ہیں اس وقت۔ اب وہاں پر بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہاں کے ٹھہرتے نہیں ہیں، ایک حصہ ہے پنجاب ہاؤس کا، لیکن باقی یہ حصہ جو ہے مختص کر دیا گیا ہے ایز ڈیولپمنٹ سینٹر۔ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک حقیر یہاں کنٹریبیوشن ہے ہماری۔ اس کے علاوہ ہر سال جو بچے جو ہائی اچیورز ہیں اپنی میٹرک میں اور اپنے ایف ایس سی میں، جو پوزیشن ہولڈرز جو ہیں، ان کا ہم ہر سال یہاں پہ ایک پروگرام کرتے ہیں، اور پھر چاروں صوبوں سے بشمول بلوچستان کے ہائی اچیورز ان کو بھی یہاں پر ہم دعوت دیتے ہیں، اور ان کو 4 لاکھ روپیہ فی ہائی اچیورز ان کو ہم دیتے ہیں، کیش پرائز دیتے ہیں چیک کی صورت میں، اور اس سے بچوں کی ان کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کو بڑے وہ انسپائر ہوتے ہیں۔ پھر ہر سال پنجاب گورنمنٹ ایک ڈیلیگیشن بھیجتی ہے جو ہائی اچیورز پورے پاکستان کے، پنجاب کے اور باقی صوبوں سے ہم 2-3 بچے لیتے ہیں، اور تاکہ یہ ڈیلیگیشن پنجاب کا نہ بنے بلکہ پاکستان کی ڈیلیگیشن بنے، ان کو ہم باہر بھجواتے ہیں۔ باہر کی اعلیٰ ترین درس گاہوں میں
ہم ان کو بھیجتے ہیں جرمنی، برطانیہ، سویڈن اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں، اور اس طرح کیمبرج، آکسفورڈ، لنڈن میں ہاؤس آف پارلیمنٹ میں وہاں جاتے ہیں. تو دے آر ہائی اچیورس. وین دے کم بیک وہ بڑے ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، دے آر ویری کانفیڈنٹ. تو یہ جو ہے ان کی جو تعمیر کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے، کیریئر کی، ان کے اندر اعتماد بڑھے. تو یہ سارے انیشیٹو گورنمنٹ آف پنجاب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں 2008 سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اور آج جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، جس کے بارے میں نے ابھی بات کی، تقریباً 11 ارب روپے وہ ڈسبرس کر چکا ہے. اور اس وقت تقریباً 1,75,000 بچے اور بچیاں اس سے وظائف حاصل کر رہی ہیں، اور ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، اور اعلیٰ ترین پاکستان کی درسگاہوں میں جا رہے ہیں. وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، وہ لمز میں، وہ فاسٹ میں، وہ نس میں، سب پیپس کالج وہاں پر ہیں. اور پیف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ان کو سپورٹ کرتا ہے. باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی ایک کرائٹیریا کے تحت ان کو وہاں پر بھی بھیجتے ہیں. تو یہ عبداللہ صاحب، یارا جی، یہ ہے ہمارا الحمدللہ جو خدمت آپ کے لیے. اگر آپ اجازت دیں تو سر اس میں مختصر تھوڑی سی ایڈیشن ہے کہ کیڈٹ کالج سوئی میں ہم 2014 سے آپ کی طرف سے کیڈٹ کالج پشین میں، سوئی سوئی all together different tests. سر آپ کے دوسری طور پر آپ نے حکم دیا تھا تو وہاں پر 20 اسکالرشپ ہم ہر سال دیتے اور اب تک ہم 60 اسکالرشپ ہم دیتے. ماشاء اللہ. تو میرا خیال آج ہمیں کیڈٹ کالج پشین کے لیے بھی 20 اسکالرشپ کا اعلان کرنا چاہیے. Thank you very much, sir. جو آپ نے اعلان کر دیا سر. Your wisdom. 20 scholarships have been announced today for your great institution. اب اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں آپ انشاءاللہ. Next up. CPEC is a game changer, but the government of Pakistan is investing on energy infrastructure a lot. But I didn't see any policy, any future planning for social sector like universities, hospitals. Mark, sir, your جی. complete Your name, please. introduction, please, Mark. نام نہیں بتایا آپ نے. My name is Mohammad Gurdan. Gurdan. And I'm from Cadet College, a second year student. I want to say that, sir, hey, you people have planned that. میں آپ کا سوال سمجھ گیا کہ آپ نے کہا سی پیک جو ہے وہ انرجی میں اور انفراسٹرکچر میں پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن سوشل سیکٹر، دیکھیں سی پیک کا یہ منشور نہیں ہے. سی پیک کا یہ پرپس، سی پیک از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو جو ہماری جو اکانومی جو ہے، جو ہماری جس کو اردو میں ہم اب کہتے ہیں معیشت، اس میں یہ $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور اس میں پاور پروجیکٹس ہیں، انرجی پروجیکٹس. گوادر پورٹ کے بارے میں بتایا میں نے، وہ جو روڈ جو ہے جو کنیکٹ کرے گی فرام کاشگڑھ ٹو گوادر، اور اس کے بارے میں بتایا. اور پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر دوسرے منصوبے ہیں، سب اس میں سی پیک میں شامل ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو اس کا جو سوشل بینیفٹس تو اس کے آٹومیٹکلی سے نکلیں گے. جب یہ انویسٹمنٹ ہوگی تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان 4 صوبوں میں روزگار ملے گا، اپنا ترقی کے مواقع بڑھیں گے، امپلائمنٹ بڑھے گی، پروڈکشن بڑھے گی، پاکستان مضبوط ہوگا. سوشل سیکٹر کے لیے جو تو ہمارے اپنے بجٹس ہیں، صوبوں کے بجٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹس ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ کے بلوچستان کے اندر، اپنا پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں. تو یہ تو ہمارے جو اپنا جو فیڈرل اور پروونشل بجٹس جو ہیں وہ کیٹر فار کرتے ہیں سوشل سیکٹر کو. اب اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے پروونشل گورنمنٹس کو حصہ لینا چاہیے تاکہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، ہیلتھ کو پروموٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. تھینک یو. نیکسٹ. Thank you. Next. کیا نام ہے بیٹا بتائیے. آپ ہی آپ سے پوچھو. ہاں جی. آپ ساتھ والا بند کر دیں بھائی. چلیے. السلام علیکم سر. Me, Cadet Habib Rahman from District Pasheen, Balochistan. Sir, with your kind permission.
بلوچستان کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں اور طلبہ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک 11 ارب روپے کے فنڈز نہ صرف اسکالرشپ بلکہ تعلیم کے اور درس و تدریس کے سلسلے میں لگائے جا چکے ہیں۔ اسکالرشپ کے حوالے سے بلوچستان کے بچوں کے لیے جو طلبہ و طالبات کے لیے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ 3500 سے زائد ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف درس و تدریس کے سلسلوں سے منسلک ہیں۔